عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ طائرے زیر دام کے نالے کے سن ہی چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ طائرے زیر بام اور ہے۔ قابل صدر احترام صدر سیمینار استاد الاساتذہ پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب، سرپرست محافل اقبال شناسی محترم مقام علی جناب غلام رضوانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، دائس پر تشریف فرما معززین و سامعین اکرام، میں سب سے پہلے ہم سب کے سرپرست محترم جناب غلام رضوانی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس جذبے اور جس اخلاص کے ساتھ 1997 میں محفل اقبال شناسی کا آغاز کیا تھا، بظاہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ محافل بغیر کسی تعطل کے ہر چہارشنبے کو جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہوتی رہیں گی، اور ایک یادگار دن آئے گا کہ جب اس کی 1000ویں نشست کا جشن منایا جائے گا، جس کے لیے میں جناب غلام رضوانی صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 90 سال کی عمر میں اس جستجو کے ساتھ اس قسم کی محفلوں کا آراستہ کرنا۔ ہم نے بھی اپنی عمر کا ایک حصہ گزار دیا، لیکن جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ملت کو کیا دیا، ہم نے قوم کو کیا دیا۔ ایسی شخصیتوں کو دیکھنے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور بے مقصد زندگی ہوگی تو پھر ہم چلے جائیں گے، کوئی ہم کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ آج کے اس سیمینار میں بڑی بڑی شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہیں۔ استاد محترم محسن عثمانی ندوی صاحب کے علاوہ استاد الاساتذہ ہیں، وہ بھی پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ، پروفیسر مجید بیدار صاحب، وہ آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیمینار یہ نہیں ہو رہا ہے، ہر ہفتہ محفل اقبال شناسی ہوتی ہے، آپ وہاں پر آئیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلام اقبال کی کیا معنویت ہے۔ لہٰذا میرا جو عنوان ہے، میں صرف نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پورا مقالہ تو میں پڑھ نہیں سکوں گا کہ 15 صفحے کا یہ مقالہ ہے۔ میرا عنوان ہے علامہ اقبال کے پیام کی عصری معنویت۔ علامہ اقبال کو کسی نے شاعر مشرق کہا تو کسی نے حکیم الامت کا خطاب دیا، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تو کسی نے ان کو شاعر اسلام کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک شاعر انسانیت ہے، اور ان کا کلام ہر دور میں اپنی معنویت رکھتا ہے، کیونکہ اقبال کے کلام میں زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت پر اس کے جو افکار ہوتے ہیں زمانے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کی تاریخ اگر مطالعہ کریں تو بر صغیر کی تاریخ میں 18ویں صدی کا نصف اور 19ویں صدی کا آغاز یہ بڑا تلاطم خیز دور رہا، بڑا ہنگامہ خیز دور رہا، لیکن اسی ہنگامہ خیز دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شخصیتوں کو اس بر صغیر میں پیدا کیا، جس میں ایک نام حضرت علامہ اقبال کا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اس وقت دنیا میں آئے جب دیار ہند میں مغلیہ سلطنت کی سیاسی بساط لپیٹ جا چکی تھی، اور ٹمٹماتا ہوا مغلیہ سلطنت کا چراغ بھی گل ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد مشرقی تہذیب بھی دم توڑ چکی تھی، اور اس کی جگہ پر مغربی تہذیب نے اس بر صغیر کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ طوفان مغرب کی الغار نے ہر طبقے کو متاثر کیا، الحاد اور لادینیت زمانے کا فیشن بن گیا، خدا سے انکار کرنا اور توحید پر یقین نہ رکھنا اس زمانے کا ایک مزاج بن گیا تھا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسے ایسے اساتذہ اور ایسے ایسے مفکر پیدا ہونے لگے جو اسلام کے لیے شرمساری کا ذریعہ بنتے تھے۔ غور و فکر کے اس دور میں
جبکہ ہر طرف ایک لادینی کا طوفان اڑ رہا تھا، ایسے وقت علامہ اقبال نے دنیا کے سامنے جو پیغام دیا اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری ایشیا اور خاص طور پر امت مسلمہ کو اس بحران سے نکالا جائے اور اس طوفان سے بچایا جائے جو طوفان مغرب کے نام سے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ یہ کارنامہ اقبال نے اس لیے انجام دیا کہ وہ خود، جیسا کہ ایاز شیخ نے کہا، تہذیب مغرب کے سمندر میں اقبال خود ملتزم ہوئے تھے۔ وہ کوئی دینی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، وہ کسی خانقاہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنی عمر کا ایک قیمتی حصہ اس مغرب میں گزارا جو علوم و فنون کی اپنی منزلوں کو طے کر رہا تھا۔ لیکن اقبال اس سمندر میں بہہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اس کی تہہ میں چھپی ہوئی گندگیوں اور آلائشوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اس تہذیب نو کا جنون توڑ دیا۔ مغرب کی بے حیائی، اباحیت پسندی، تشکیک اور فحاشی کے پرخچے اڑا دیے۔ چنانچہ وہ ان کا شعر مشہور زمانہ ہے کہ بیکاری و میقاری عریانی و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ تو اس طریقے سے اقبال نے مغربی تہذیب کو پوری طریقے سے دنیا کے سامنے واشگاف انداز میں بیان کر دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہی وہ مغربی تہذیب ہے جس نے عالم انسانیت کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا کہ اگر اس کے خلاف احتجاج نہ کیا جائے، اس کے خلاف لوگوں کو تیار نہ کیا جائے، تو پھر یہ انقلاب پوری انسانیت کے تباہ کن ثابت ہوگا۔ وہ نوجوانوں کی ترقی سے خوش تھے، لیکن نوجوانوں کی بے راہ روی اور نوجوانوں کی بے مقصدیت کے تعلق سے انہوں نے جو بات کی تھی ہم جانتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق کے ساتھ۔ کہ مغربی تہذیب کا جنون، انگریزی تعلیم کے حصول کو اپنے لیے وجہ امتیاز بنانا لوگوں نے اس طریقے سے کیا کہ دین کو، اخلاق کو، مشرقی اقدار کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے، وہ ایک دور کے شاعر نہیں تھے، میں نے عنوان اس لیا کہ عصری معنویت، کہ ریلیونس آف اقبال ان دی پریزنٹ ایرا، کہ آج کے دور میں اقبال کی کیا اہمیت ہے۔ اردو ادب شاعروں اور ادیبوں سے بھرا ہوا ہے، ہم کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اردو نے غالب کو پیدا کیا، اردو نے میر تقی میر کو پیدا کیا، اردو نے مخدوم محی الدین کو پیدا کیا، لیکن ان سب میں علامہ اقبال کو کیوں امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیوں ایک ممتاز حیثیت بن جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ علامہ اقبال کا کلام آفاقی کلام ہے، یونیورسل میسیج اس کے اندر ملتا ہے، اس کے اندر رنگ و نسل، علاقہ اور ذات کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ ماہرین اخباریات نے اقبال کی پوری زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ 1905 سے پہلے کی شاعری کو لوگوں نے قوم پرستی کی شاعری کہا، لیکن ایک مفکر نے کہا اس کو قوم پرستی کی شاعری کے بجائے حب الوطنی کی شاعری کہنا چاہیے، کہ اقبال نے کس طریقے سے محبت کے، وطن سے محبت کے جذبے کو پیدا کیا۔ ترانہ ہندی کو آپ پڑھ لیجئے، ہمالیہ کو آپ پڑھ لیجئے، اور دوسری جو ان کی نظمیں ہیں۔ لیکن 1908 کے بعد اقبال ایک دوسری منزل پر ہم کو نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک ایسا انقلاب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ وہ انقلاب نہ صرف مسلمانوں کو ترقی اور عروج کی طرف لے جاتا تھا، بلکہ ہر اس انسان کو جو ظلم کا شکار ہے، جو سسک رہا ہے، جو بھٹک رہا ہے، اس کو اقبال نے ایک نئی روشنی دکھائی۔ اسی لیے اقبال کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آفاقی شاعر تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس زبان، نسل، علاقہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اقبال کا ذہنی سفر اگرچہ کہ وطنیت سے ہوا، انہوں نے وطن کی بات ابتدا میں کی جیسا کہ میں نے کہا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وطن سے محبت کا، محض وطن سے محبت کی بات کرنا یہ جو ہے سو انسانیت کے لیے کارگر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے اور اس پوری انسانیت کو رہنمائی اور رہبری کرنا ان کا فریضہ تھا۔ چنانچہ بعد کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال ایک ایسے کارواں کے لمبردار بنتے ہیں کہ جہاں قوم پرستی، وطنیت کو انہوں نے ہلاکت خیز ثابت کر دیا۔ ان کا بہت مشہور شعر ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن، کہ انہوں نے کہا کہ وطن، آخر میں تو انہوں نے کہا کہ وطن سے بہت زیادہ غیر معمولی، جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم پرستی کے نام پر، نیشنلزم کے نام پر کیسے کیسے باتیں کہی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی،
صرف کسی مورتی کے سامنے جا کر پوجا کرنا بت پرستی نہیں، بلکہ وطن کو معبود تصور کر لینا اور وطن کے لیے سجدوں کے اصرار کرنا، یہ بھی دراصل بت پرستی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اس دور میں جبکہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اسلاف وطن کے معاملے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے اور دین کو پیچھے ڈال دیے تھے، اس وقت علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی کو، جو متحدہ قومیت کے بہت بڑے علمبردار تھے اور جو تقسیم ہند نہیں چاہتے تھے، ان کو ایک خط لکھا، میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ نے مولانا حسین احمد مدنی کو لکھا، یہ اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے، نہ نسلی، نہ انفرادی، نہ پرائیویٹ، بلکہ خالص انسانی، اور اس کا مقصد تمام فطری امتیازات کے باوجود عالم بشریت کو متحد کرنا ہے۔ اقبال نے لکھا، اگر مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیث سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں مسلمانوں کو بروقت انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ لادینی ہوگا، اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک انقلابی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے بے پرواہی ہوگی۔ مسلمانوں کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ خط بنا مولانا حسین احمد ندوی، مؤرخ، 9 مارچ 1938۔ تو اس طریقے سے اقبال نے وطنیت کے اور قوم پرستی کے محدود تصور کو ختم کر کے ایک یونیورسل بردرہڈ کی انہوں نے بات کی، ایک عالمی برادری کی انہوں نے بات کی۔ پھر اسی طریقے سے وہ پورے دنیا میں جو اس وقت نظام تھے، اشتراکی نظام، سرمایہ دار نظام، اور وہ نظام جو انسانوں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی اقبال نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری کے اشعار سے زیادہ میں پھر ایک خط پر یہاں پر پڑھتا ہوں۔ پروفیسر علیہ مسرور کو انہوں نے خط لکھا 1937۔ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر علیہ مسرور اردو ادیب کے بہت بڑے یعنی ایک کرپشن ستارے تھے، اور انہوں نے بہت کچھ کام کیا اردو پر۔ ایسی شخصیت کے اقبال نے مخاطب کر کے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانے حال کے اور کوئی ازم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میرے عقیدے کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنی نوع انسان کے ہر نقطۂ نظر سے موجب نجات ہو سکتا ہے۔ یہ خط انہوں نے لکھا، اقبال نامہ جلد صوبم، شیخ عطا اللہ صاحب مصنف ہے اس کے، یہ خط موجود ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر بتا دیا یہ آج جو نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کا پورا دور کمیونزم کا دور رہا، لوگ USSR سے اپنی نسبت رکھنا قابل فخر سمجھتے تھے، اور پوری دنیا میں خود حیدرآباد بھی اس سے متاثر تھا۔ اس دور میں اقبال نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ میں ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آخری بات کی طرف میں آتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اساتذہ کرام موجود ہے اور وقت بھی ہو رہا ہے، اور صدر محترم کی تقریر آپ کے سامنے ہے کہ اقبال کی اصلی معنویت کیوں ہے، اقبال کے پیام میں ہم کو کیا بات ملتی ہے۔ آج آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ کشمیر میں گزشتہ 65 دن سے لوگ جو ہے نا قید و بند کی مصیبت میں گرفتار ہیں، مختلف قسم کے ان پر جو ہے نا ان پہ مصیبتیں آ رہی ہے، معصوم بچے بلک رہے ہیں، لیکن دور دور تک ہم کو کوئی قیادت نظر نہیں آتی ہے جو صحیح معنی میں ہماری جو ہے رہنمائی کر سکے۔ اقبال نے کہا کہ کیسی قیادت ہم کو چاہیے۔ آج ہر شخص قائد بنا ہوا ہے، ہر گلی کے اندر آپ کو جماعت مل جائے گی، ہر جگہ ایک آپ کو قائد مل جائے گا، لیکن اقبال قیادت کا جو تصور دیکھ رہے تھے اس کو انہوں نے آج سے 100 سال پہلے بیان کیا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے کس دراندیشی کے ساتھ کیسے قیادت کا تصور کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مشہور آپ نے سنا ہوگا ان کا وہ شعر کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے کہ امامت کیا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہہ دیا امامت کا تصور ہمارے پاس کیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھا دیتا وہ ہمارا امام ہے۔ یقیناً وہ ہمارا امام ہے، لیکن اسلام کے اندر امامت کا جو تصور ہے وہ بالکل الگ نوعیت کا ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھے، حق تجھے کہ میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، لوریاں دے کر سلا دینا، حکومت وقت کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہو جانا، مجھے معاف فرمائیے یہ سیمینار ہے لیکن میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں۔ اقبال کی ترجمانی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اقتدار وقت کے سامنے کشکول لے کر کھڑے رہ جانا، کیا باطل طاقتوں کے قصیدے پڑھنا، کیا یہ قیادت ہو سکتی؟
اقبال نے کہا حق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وقت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہ امامت کا منصب ہوتا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، مظلوموں کے لیے کھڑا ہو جانا اور ظالم حکومتوں کے سامنے حق کی بات کو پیش کرنا۔ اور پھر اقبال آگے کہتے ہیں کہ آج کے حالات میں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ کہ آج شہنشاہیت ختم ہو چکی ہے، بادشاہتیں ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اقتدار وقت کے سامنے کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو اقبال کا پیام صرف اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ اس کو لہن میں پڑھ لیا جائے تاکہ ہمارا جسم تازگی محسوس کرے، کچھ محفلوں کو اٹینڈ کر لیا جائے، بلکہ جیسا کہ کل پروفیسر تقی خان صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے قرآن انٹرنیشنل، قرآن کی جیسی بین الاقوامی حیثیت ہے، اسی طریقے سے کلام اقبال کی حیثیت ہے کہ اقبال ایک الہامی شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا مختلف طریقوں سے ان پر کیفیت طاری کرتا تھا اور وہ اس کے بعد اشعار بیان کرتے تھے۔ یا ماہرین اقبالیات موجود ہے، میں نے جو کچھ پڑھا اقبال نے یہ بات صاف طور پر لکھ دی اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں شاعر ہوں۔ اقبال محض شاعر نہیں تھے، اقبال محض فلسفی نہیں تھے، بات ذہن سے آپ نکال دیجئے کہ اقبال نہ شاعر تھے نہ فلسفی تھے، بلکہ انہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ میری شاعری سے زیادہ میرے پیام کو اگر دنیا سمجھ جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی۔ تو اس چیز کو اقبال نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کا پیام کیا تھا۔ عصری ماہویت کے اندر آج خوف کا ماحول پایا جا رہا ہے، مایوسی کا ماحول پیدا کیا ہے۔ NRC کا ایک معاملہ کیا آیا آسام کے اندر، اب ہر شہر کے اندر ہم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹر ID بنا لیجئے، اپنا راشن کارڈ بنا لیجئے، پاسپورٹ بنا لیجئے، فلاں بنا لیجئے۔ یہ خوف کی کیفیت ہے، یقیناً یہ چیز آپ اپنے پاس رکھیے، لیکن ڈر کر لوگوں سے یہ ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آسام کے مسلمانوں کے پاس کیا نہیں تھا، ہر سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو بیرونی شہری قرار دے دیا گیا۔ اقبال یہاں کہتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یعنی نئے زمانے سے ڈر جانا اور پرانی روایتوں پر جم جانا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کیا آج آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو خوف کا شکار کر دیا گیا؟ ابھی میں جیسا کہ کہا آپ نے اعلان نہیں کرنا چاہیے، میں بھی حج بیت اللہ کر کے آیا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ میں نے وہاں پر بھی دیکھا کہ عربوں کے اندر ایک بس ایسی کیفیت طاری ہے کہ بس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، حاجیوں کی جو کچھ خدمت کرتی ہے یقیناً وہ قابل قدر ہے، ذری بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ذرا بھی آپ کے لیے کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سوچئے کہ لاکھوں کا اجتماع جمع ہوتا ہے، 30-35 لاکھ لوگ ہر سال جمع ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی میسیج نہیں ملتا ہے، ان کو کوئی پیغام نہیں ملتا ہے، ان کے سامنے کوئی یعنی زندگی کا تصور ان کے سامنے نہیں آتا ہے۔ فلسطین کے بلکتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کوئی خاص اہتمام سے دعائیں نہیں کی جاتی ہے، تو آپ بتائیے پھر کہاں پر ہم جا رہے ہیں؟ تو اقبال نے کہا آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ اپنی ملت کو اس سے نکالے، باہر نکالے اور لائیں اور آگے لائیں اور ان کے اندر انقلاب کی کیفیت پیدا کرے۔ اقبال کی اسی شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ان باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ جناب غلام الدانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ میں ان کے کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی شفقت، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ جو رہتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایسے بہت ہی معتبر پلیٹ فارم پر مجھے انہوں نے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے، ورنہ میں اقبال میرا کوئی خاص موضوع نہیں رہا، لیکن اقبال کی شاعری کو میں طالب علم سے پڑھتا رہا۔ تعمیر ملت کے جلسوں میں اس ایک ایک شعر پر تقریری مقابلے ہوتے رہے۔ آج پھر سے ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر اقبال کی روح پیدا ہو سکے، اقبال کے پیام کو ہم سمجھ سکے اور دنیا کی امامت کر سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔